वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद नाथरा सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर दी हैं ताकि 300 हमारे पास गाड़ियाँ हैं, 300 की 300 में से 4 तैयार हो गई हैं नए डेटा के तहत। ये नहीं गाड़ी जाया करेगी और उसको वहीं शनाख्ती कार्ड देगी। ये नहीं कि आज इधर शनाख्ती कार्ड जमा कराए तो हफ्ते बाद आके दफ्तर से ले। और सेकेंडली अभी सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसको अल्लाह के बाद मैं हेड कर रहा हूँ, और उस कमेटी ने 19 तारीख इलेक्शन कमीशन के आगे आने पर इनके कोई रुकावट ना डालने का फ़ैसला किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको खुली ढील है। ये एक आइनी और कानूनी अदारा है, और ये एक आइनी और कानूनी अदारा है। इस कानूनी अदारे और आइनी अदारे में सिर्फ सुल्तान सिकंदर साहब अब आए हैं, बाकी तो सब लोग वो हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। और अगर हमने एक सियासी और जमहूरी हुकूमत के और इमरान खान के फ़ैसले के मुताबिक आपको फ्री हैंड दिया है, लेकिन अगर आप कानून को, अमन व अमान को हाथ में लेंगे तो कानून भी हरकत में आएगा। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मेजर बात यह है कि ब्रॉड शीट पे ना इन्होंने कोई जवाब पनामा में दाखिल कराया, मैं वहाँ केस लड़ने वालों में इमरान खान साहब के साथ शामिल था, और ना ही इन्होंने यहाँ जवाब दे रहे हैं, बल्कि नई सियासत की नई राहें वो तलाश कर रहे हैं। सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के हाल पे रहम खाएं। पहले उन्होंने इस मुल्क में तफरकाबाजी की कोशिश की, जब तफरकाबाजी में नाकाम हुए और फिर ये ख़त्म नबूवत की बात छेड़ी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान में ऐसा वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब ने लगाया है, अगर किसी ने मेरे से ज़्यादा जेल काटी हो ख़त्म नबूवत में, खा वो शोरश कश्मीरी के साथ हो, अता मौलाना अज़ीज़ जो हैं लाल मस्जिद अली उनके वालिद अब्दुल्ला साहब हों, या शेखुल कुरान ग़लामुल्लाह साहब हों, ताजपुरी साहब हों, मेरी सारी तारीख़ भरी पड़ी है कि मैं ख़त्म नबूवत का सिपाही हूँ। और जब ख़त्म नबूवत का सिपाही वज़ीर दाखिला होता है तो ऐसी बातें करना भी मेरा ख़्याल है गैर ज़रूरी है। और आप इसराइल रैली कर रहे हैं, कौन इसराइल को मान सकता है जी? अब आपको स्टाम्प लिख कर दें फजलुर रहमान साहब को कि हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, और इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिरी आदमी होगा इमरान खान इस पाकिस्तान का जो इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा। और 4 बातें मैंने कही थी, उस वक्त मैं रेलवे में था। नंबर 1, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे। नंबर 2, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नंबर 3, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 4 का मैंने एतराफ़ किया था कि ये लॉन्ग मार्च ज़रूर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले रावलपिंडी के रुख करने का ब्रेकिंग, ये चाहते हैं कि बस डिस्कशन शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा मीडिया इतना ज़बरदस्त है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये चाहते हैं। और शुक्र है उन्होंने भी कहा है कि वो इस्लामाबाद ही आएंगे, और इस्लामाबाद में कोई उनके लिए रुकावट नहीं है, अभी तक तो कोई रुकावट नहीं है। हम उनका 19 तारीख को बिहेव भी देखेंगे कि 19 तारीख को वो अपने सियासी, आइनी और इखलाकी हक़ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अपने सियासी और आइनी हक़ को गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक शेर मेरा आजकल बहुत मकबूल है कि दुआ करोगे वफ़ा करोगे, वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे, जफ़ा करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। सो हमारी तरफ से खुला ऐलान है, आइन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे, आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। एनी क्वेश्चन? जी मज़र, एक मिनट ठहर जा, मज़र तो मैं देता ना। बाबा एक बैठ जाए, 1 से 10 ग्रेड तक मैं पेंशन बिलियंस में दे गया हूँ।
باقی جو رہ گئی ہیں یہ غریبوں کو پہلے دی ہیں، وہ بھی میرے سے بہتر وزیر ہیں. اور اب آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے خریداری کیوں نہیں کی. میں بے وقوف نہیں تھا، میں بھی خریداری کر سکتا تھا، لیکن اس لاہور کے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تینوں دفعہ میں نے ٹینڈر کرایا، تینوں دفعہ چین کا سنگل ٹینڈر لایا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے بڑے صحافی ہیں، لاہور ہیڈ کوارٹر ہے جرنلزم کا، اگر میں سنگل ٹینڈر ایکسیپٹ کرتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں نے کرپشن کی ہے. میں نے تینوں کے تینوں ریجیکٹ کیے اور بایو میٹرک میں کر گیا تھا ٹینڈر، اور بجلی کے جتنے مجھ سے لگ سکے تھے، جتنے پیسے جمع ہو سکے تھے، سارا ایک ایک پیچھا کیا. وہ کنیکشن لگ رہے ہیں کالونیوں میں، اور مجھ سے اچھے وزیر آئے ہیں، متحرک وزیر آئے ہیں، وہ آئی ٹی کو سمجھتے ہیں. میں آئی ٹی جی مظہر دیکھیں، پی ڈی ایم کی قیادت سے ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے. کچھ اور باتیں ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا. پی ڈی ایم جو ہے، پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے. ٹک ٹک، میرا مطلب ہے وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے. مولانا صاحب جو ہیں آخری 5 اووروں کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھی ہم سے گلہ شکایت نہیں ہوگی. ہم ان کا احترام برقرار رکھیں گے. اگر انہوں نے احترام کا مطلب غلط لیا تو پھر میں پارلیمانی زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ 560 مدرسے ہیں مظہر صاحب اسلام آباد میں، جس میں سے صرف 92 رجسٹرڈ ہیں. 562 مدرسے ہیں. یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جن کے کمپاؤنڈ اٹیچ ہیں. اگر میں وہ مسجدوں کے ساتھ جو حفظ والے بچے شام کو چلے جاتے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا، یہ ان کا کر رہا ہوں جن کے طلبہ وہاں رہتے ہیں. سو ہم کسی پر بھی رجسٹریشن ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کیونکہ اس وقت سیاسی مسئلہ ہے، اس وقت یہ مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتے. لیکن اگر لوگوں نے مسئلے اٹھائے تو پھر سارے مسئلے اٹھیں گے. جی دیکھیں، ایف آئی اے ابھی آج مجھے مظہر ٹھیک کہہ رہا تھا، اور ملک صاحب بھی، کہ میں پورے 1 مہینے کے بعد 14 تاریخ کو ہی میں نے چارج لیا ہے. اس میں 2 چھٹیاں آ گئی، تو آپ سمجھے ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا. ایف آئی اے کو ٹھیک کریں گے، ایسا ٹھیک کریں گے قوم کے لیے. جو لوگ ڈپورٹ ہو کے آتے ہیں ان کا بھی میں نے ان کو کہا کہ ان سے پیسے نہ لیں، ان کو جیلوں میں نہ پھینکیں. یہ غربت کے مارے لوگ آئے ہیں، جن پر اگر کیس ہوں اس پہ ضرور ہاتھ ڈالیں، لیکن جو پیٹ کی غربت ختم کرنے کے لیے ملکوں سے باہر گئے اور ڈپورٹ ہو گئے، ان پر نیا قانون لائیں گے. اور ان کو جی بیٹے، کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے. عمران خان جس کا نام ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈیل نہیں ڈھیل دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، تو خان نے کہا یار یہ جملہ تو نے کہاں سے نکالا ہے. سو نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آئین اور قانون کا احترام کریں گے. جیسا کریں گے، بڑا اچھا جملہ ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، آئین اور قانون کا احترام کریں گے. جی ملک صاحب، ایک تیرا ہو گیا نا ایک سوال. اچھا اوکے، ابھی جواب دیتا ہوں ملک صاحب. صحیح کہہ رہے. دیکھیں نہ ٹھیک ہے ملک صاحب، دیکھیں ابھی تو یہ 8-10 دن براڈ شیٹ ہی چلنی ہے. مجھے تو یہ نظر آ رہا کہ اس کی 19 کی جو الیکشن کمیشن آئینی ادارے کے سامنے پروٹیسٹ ہے، وہ بھی براڈ شیٹ کی نظر ہو جانی ہے، کیونکہ اتنا میڈیا اس پر کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے. لیکن یہ پاناما 2 ہے. جس طرح پاناما میں یہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اسی طرح یہ کوئی جواب نہیں دے سکے. اور یہ کیونکہ 8-10 دن چلنا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کا سوال زبردست ہے، اس میں اور نئے انکشافات ہوں گے. جی میں یہی ہوں ابھی. جی کون کہہ رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس پی آر میں فرق ہے.
اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کوئی کسی کو فون نہیں کر رہا. کسی کو شوق ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ میرے پہ بڑا پریشر ہے, مجھے بڑا تنگ کیا جا, یہ سمجھ لیں کہ اس کا دل ہے ان کو چھوڑ کے جانے. جتنے لوگوں نے استعفے لکھ کر دیے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کمپیوٹر سے لکھ کر دیے ہیں, ہاتھ سے ایک آدمی نے استعفیٰ لکھ کر نہیں دیا. اور جب ان کو بلایا جائے گا کہ آئیں ذرا بتائیں یہ آپ ہی نے لکھا ہے, تو یہ مرتضی عباسی کی طرح کہیں گے نہیں میں تو نہیں لکھا. 2 دفعہ ملا ہے, ایک ہی دفعہ اس نے کہا میں نہیں لکھا, میں خاکہ اس کو بھیجا تھا امیر مقام کو, پتہ نہیں کس طرح آ گیا آپ کے پاس. سر ایک دفعہ ہلتا ہے آدمی استعفیٰ دیتے ہوئے. ابھی 2.5 سال پڑے ہیں عمران خان کے کو. جی ابھی اگر میری بات پہ آپ یقین کر سکتے ہیں تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, جس کے کب جمعہ مبارک دن ہے, نماز کے بعد کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا. بلکہ انہوں نے مجھ سے, میں تو جس دن خود مجھے بھیجا گیا میری خواہش تھی کہ مجھے وہ لیڈ کرتے. اس سے بڑی بات نہیں میں کہہ سکتا. دیکھیں میں اس کی نوکری کرتا ہوں, اس کے ساتھ وزیر ہوں, تو جو بات سچ ہے کہہ رہا ہوں. جی بیٹے, وہ میں نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہے بھائی پنجاب والا, مجھ سے مرکز کا سوال کر. جی بیٹے جی ابھی دیکھیں کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہتا کہ انتشار اور خلفشار پیدا ہو, اور کوئی بات آخری بات نہیں ہوتی, اور درمیان کے راستے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن بند گلی میں جانے کی بجائے کھلے راستوں میں اور کھلے معاملات میں تیار ہونا چاہیے اس کو. بات میں نے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ 16 فروری ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے, اس کو رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو میرے اختیار میں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. باقی فیصلہ عمران خان کا, اس نے کہا نہیں کرنا. اب اللہ جانے اور اس کے کام جانے. ایک بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے دنیا میں جو اپنے عوام میں آ کے زندہ رہتا ہے, جیل میں رہتا ہے. لوگوں نے جیلوں سے, بھٹو کے دور میں لوگوں نے سیٹیں جیتی ہیں, انتخاب جیتے ہیں, اور ہمارے پڑوس میں لوگوں کا جیلوں میں انتقال ہوا ہے, لیکن ان کی سیاست نہیں مری. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑے سکون میں رہوں, یہ لوگ دھکے کھائیں اور اس ٹھنڈ میں وہاں جا کے دھکے کھائیں. سب سے پہلے اب کئی دنیا میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے خونی بیلٹوں کو, خون بلڈ ریلیشن کو قربانی کے لیے آگے کرتی ہیں. میں ایک نہیں درجنوں دنیا میں ایسی تنظیموں کے نام بتا سکتا ہوں جو اپنی اولاد کو, اپنے پوتوں کو قربانی کے لیے آگے رکھتے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں, مار کھانے کے لیے آپ کے بچے کو رکھتے ہیں.